مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کسی نے کچھ بچا بھی ہے کسی نے پوچھا حسین سے کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يزيديات کی فنا لا إله إلا الله يزيديات حسینیت کی بتا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ إلا الله لا إله إلا الله صلوات تو بڑی سخی ہے فاطمہ 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 محسن علی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی رب کی لاڈلی ہے فاطمہ تو بڑی صغیر ہے فاطمہ تو بڑی صغیر ہے فاطمہ تو بڑی صغیر ہے فاطمہ مصطفیٰ کو مانگنا پڑا مصطفیٰ کو مانگنا پڑا تب کہیں ملی ہے فاطمہ تو بڑی صغیر 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 ہے فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ تو بڑی صغیر ہے فاطمہ صلوات اللہ
دعائے ظہور ضرورت زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیاً وحافظا وقائدا ونصیرا دلیلا وإن حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا. یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الہادی دل داود علیہ السلام. کریم اللہ رحیم اللہ آل محمد دی عزت و سیبانیان دی پر خلوص تمام ستھ عزا قبول تے منظور فرما. کریم اللہ رحیم اللہ آل محمد دی عزت و سیب گھر نہیں تے گھر عطا فرما, سر نہیں تے سر عطا فرما. کریم اللہ رحیم اللہ بادشاہ دی فضیلت دوا سیب اج دی عظیم رات دوا سیب کریم اللہ جتنے بھی اولاد نرینہ سہل عطا فرما. کریم اللہ رحیم اللہ اتنے کو بیمار ہیں شہن شامن دی عزت توسع بیمارن ہوں صحت یابی عطا فرما. اس نازک دور چھر شریف کی عزت میں فروج فرما. بادشاہ اللہ امام زمانہ بادشاہ دا جلد فرما. اس قابل بڑا بادشاہ امام زمانہ دے آواز تے لبیک آکھن دے قابل بڑا دے باہر میں دی فوج شمال فرما. ملک ایران میں بادشاہ فتح نصیب فرما. کریم اللہ رحیم اللہ جس مقام تے جس جاتے بادشاہ حسین علیہ السلام دے حقدار بیٹھے مالک ہر جانو حفظ و امان چاہیے. عشر محرم میں جتنے بادشاہ مدد نوکری ادا کرے سن مالک انہوں نے حفاظت فرما. شہنشاہ مدد عزت واسطے دعاواں مستجاب فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات بلند آواز نال تلاوت فرما. اللہم صلی علی محمد و آل اجل فرجہم. قائم آل محمد اپنی نوکری دا آغاز حجت خدا شہنشاہ قائم آل محمد دے ظہور دی دعا تو کرتا رہنا. جتنے بادشاہ مدد منع رہے بیٹھے ہو پہلی سطر پردہ پیا. ہٹے پردہ جلی چہرے سے ہم دیکھیں ولی کیا ہے. ہٹے پردہ جلی چہرے سے ہم دیکھیں ولی کیا ہے. ہٹے پردہ جلی چہرے سے ہم دیکھیں ولی کیا ہے. پریشان ہونے لے بندنا گل نہیں. عظیم رات کے بادشاہ دادی مرشدادی مخدومات بہرا رضیہ مردیہ کنیز خدا دختر رسول بی بی تو سارے نو مالک عزت عطا فرماوے. جتنے بچوں میں کہ ہٹے پردہ جلی چہرے سے ہم دیکھیں ولی کیا ہے. حرم میں پھر علی اترے حرم بولے جلی کیا ہے. حرم میں پھر علی اترے حرم بولے جلی کیا ہے. 34 سطر اتنی بادشاہ مدد منع رہے بیٹھے ہو. اگر دعا بلند ہوئے تو آمین بلند ہونی چاہیے. ہٹے پردہ جلی چہرے سے ہم دیکھیں ولی کیا ہے. حرم میں پھر علی اترے حرم بولے چلی کیا ہے. میرے مولا ملنگوں کو عطا کر زندگی اتنی سنے مہدی کے ہونٹوں سے حقیقت میں علی کیا ہے. میرے مولا ملنگوں کو عطا کر زندگی عظیم رات ہے عظیم دعا ہونی چاہیے. سنے مہدی کے ہونٹوں سے حقیقت میں علی کیا ہے. چلو ایک دعا اور مانگ لئیے. اس سال 40 مالک سے نصیب فرماوے. تساں سرل کے بادشاہ مندے دربار جا کے دلیل سے بادشاہ حسین علیہ السلام دا موسیٰ لے کے پچھلے سال باوجی میں 40 تے گیا. ادو بادشاہ صبر دے پروردگار دا حرم ادو شہنشاہ وفا دا حرم بین الحرمین کڑ کے میں دعا منگی مالک بے گھر کو عطا گھر ہو مگر گھر پہ علم ہو. بے گھر کو عطا گھر ہو مگر گھر پہ علم ہو. سینے میں ولایت کی مودت بھی سجا دے. بے گھر کو عطا گھر ہو مگر گھر پہ علم ہو. سینے میں ولایت کی مودت بھی سجا دے. اولاد اگر دی ہے تو پھر یہ بھی دعا سن مولا میری نسلوں کو آزادار بنا دے. مولا میری نسلوں کو آزادار بنا دے. شہن سے عزت عطا فرمائے. چلو اگلی دعا کا جو ذکر کریے اس کے بعد موضوع دے آئیے کہ آل یاسین کی مدحت کا کرینہ دے دے. آل یاسین کی مدحت کا کرینہ دے دے. میرے لفظوں کو مودت کا مدینہ دے دے. آل یاسین کی مدحت کا کرینہ دے دے. میرے لفظوں کو مودت کا مدینہ دے دے. ہاتھ ایسے جو عباس کا پرچم تھامے
جس میں شبیر ہو دھڑکتا وہ سینہ دے دے، جس میں شبیر دھڑکتا ہو وہ سینہ دے دے۔ آمین ضرور رکھیں۔ میری آنکھوں سے نہ دور ہو شاہ کرب و بلا، مجھ کو جینے کے لیے محرم کا مہینہ دے دے، جینے کے لیے محرم کا مہینہ دے دے۔ چلو تھوڑا جا معیار سماعت، کیونکہ میرے اس مقام تو بالکل پہلا چانس ہے کہ چنگے میزبان دا کم ہوندے مہمان دی حوصلہ افزائی کرنا۔ سیدہ بابر ہوائی دی اولادہ دل چاہتے کہ ہدیہ عقیدت شہنشاہ دا ذکر ایک نویں جے رنگ تو کرنا چاہوں، محنت بھی کھڑی ہے۔ 28 رجب المرجب ولید بن عتبہ دا دربار، فضائل ولید بن عتبہ دا دربار 28 رجب لگے ونجو علی دے پتر نو دربار جندا، بادشاہ حسین علیہ السلام کو سپاہی آیا، شہنشاہ تو دربار ہے پورے دے پہ بادشاہ جوانہ نے بنی ہاشم نو نال لے کے میں یہ حضرانہ حسین بادشاہ مدینے دی گلیاں چین کے بدے سونے لگتے ہیں، جویں چاند ستارے سونا لگتے ہیں۔ آئے ہائے نواب شاہ رسول ان کے بدے سونے لگتے ہیں، جویں چاند ستارے سونا لگتے ہیں۔ ولید بن عتبہ دے دربار تے باہر آ کے دروازے تے کھڑ گئے بادشاہ مالک فرمایا عباس جی شہنشاہ اکبر جی بابا تو جتنے ہی ہو میرا حکم ہے کوئی بندہ میرے نال دربار ولید وچ نہ آسے۔ عباس قدمہ تے جنبے مولا میں بھی نہ آساں۔ حسین فرمایا عباس خیال کر اگر میرے نال وہ جھک ہوئی تے اے کوئی خیبر تو دروازہ وزنی تو کوئی نہیں، وہ خیبر شکر دا پتر ہے۔ بادشاہ ٹھیک ہے، حکم امام بن کے جتنے جوانوں نے بنی ہاشم دربار ولید دے دربار دے دروازے تے کھڑ گئے، پہلا قدم حسین دربار وچ رکھا، روبے امامت تو نشستہ جٹی، شہنشاہ نشستے آ کے بیٹھے۔ اس کمینہ ابن کمینے نے ایک کاغذ کا ٹکڑا لیا جس سے لکھو ہے حسین میری بیعت کرے۔ آدھے بادشاہ حسین یزید رو خط آئے کہ حسین وقت میری بیعت کرے، محرم الآرام بالکل قریب ہے، حسین بادشاہ یزید پہ بیعت کرو، یزید پہ بیعت کرو۔ اس ویلے حسین کاغذ کا ٹکڑا لیا، کاغذ کا ٹکڑا لے کے مالک فرمایا اس کمینے نو آگ فتون دا پتر پیدا ہی میں تیری بیعت نہیں کر سکلی۔ بادشاہ نے فرمایا اور آگ میں تیری بیعت نہیں کر سکلی، اس وقت تیرے حسب نسب تے میرے حسب نسب فرق ہے۔ حسین فرمایا میں تیری بیعت نہیں کرنی، تیرے حسب نسب تے میرے حسب نسب فرق ہے۔ جتنے شیعہ نے حیدر کرار بیٹھے ہو، جتنے حسین بادشاہ نے ماننے والے بیٹھے ہو، بادشاہ فرمایا اس کمینے نو آگ تیرے حسب نسب تے میرے حسب نسب فرق ہے۔ آدھر بادشاہ کہنا فرق، حسین فرمایا اس وقت تیرے دادے دنا سفیان ہے، میرے دادے دنا عمران ہے، تیرے دادے دنا سفیان ہے، میرے دادے دنا عمران ہے، تیرے پیو دنا معاویہ ہے، میرے پیو دنا علی ہے۔ شہنشاہ فرمایا میں تیری بیعت نہیں کرنی، جڑے بندے تاریخ نال پیار رکھتے ہو، جس تک قدر نال پیار ہے۔ بابا جی اس ویلے ولید ابن عتبہ بادشاہ نے سمجھا کہ حسین بیعت کر لا، تل نہیں پتا ساڈے کول امیر بندے نے، ساڈے کول رئیس بندے نے، ساڈے کول نواب بندے نے۔ اس ویلے بادشاہ فرمایا کمینہ ابن کمینہ اپنے جلاتی نو آگ فتون دا پتر پیدا ہی زبان لو کر تکا عبداللہ ابن جعفر تیار میرے نال ہوئے بیعت میں کرا، عبداللہ ابن جعفر تیار میرے نال ہوئے بیعت میں کرا۔ اس ویلے حسین بادشاہ بیعت کر، یزید پیدا ہی ساڈے کول خطبے دیون والے ڈھیرے، بادشاہ فرمایا مسلم میں نکیل میرے نال ہوئے بیعت میں کرا۔ آدھے حسین بیعت کر، ساڈے کول عبادت کرن والے ڈھیرے، ساڈے کول سجدے دیون والے ڈھیرے، خواہ انہاں دے سجدے قبول ہن کے نہیں، سجدے دیون والے ڈھیرے، ساڈے کول عبادت کرن والے ڈھیرے۔ مالک فرمایا سجدے دی زینت سجاد میرے نال ہوئے بیعت میں کرا۔ جتنے شہنشاہ دے منن والے بیٹھو، بادشاہ فرمایا عبداللہ ابن جعفر تیار میرے نال ہوئے بیعت میں کرا، مسلم بن نکیل میرے نال ہوئے بیعت میں کرا، بادشاہ فرمایا سجاد میرے نال ہوئے بیعت میں کرا۔ آدھے حسین بیعت کر رہا، یزید پہ نہیں ساڈے کول فوجاں ڈھیر، لشکر ڈھیر، جنگجو ڈھیر، بہادر ڈھیر، علی پتر دے چہرے تے جلال آیا۔ بادشاہ فرمایا او کمینہ زبان لو کتا کر، عباس میرے نال ہوئے بیعت میں کرا، عباس میرے نال ہوئے بیعت میں کرا۔ ادھر حسین بیعت تے نہیں پتا ساڈی 52 یا 57 ملکاں بیعت کر لئی ہے۔ کتنے ملکاں؟ 52 یا 57 ممالک ساڈی بیعت کر لئی۔ حسین بیعت کر، مالک فرمایا نہیں ہوگی۔ ادھر 52 یا 57 ملکاں پورے دن نکال داد کٹھی کرو، کاظمی دی گودے پر راضی ہو مرا نہیں۔ بادشاہ فرمایا عبداللہ میرے نال بیعت نہیں کرا، سجاد میرے نال ہوئے بیعت نہیں کرا، مسلم بن نکیل میرے نال ہوئے بیعت نہیں کرا، بادشاہ فرمایا عباس ابن علی میرے نال ہوئے بیعت نہیں کرا۔ ادھر حسین 52 یا 57 ملکاں شہر دی گل نہیں، کسی صوبے دی گل نہیں، 57 ملکاں دی گل ہے، ساری بیعت کر لئیے۔ چہرہ علی دے پتر تے جلال آیا۔ مالک فرمایا اوہ زبان لو کتا کر، اللہ میرے نال ہوئے بیعت میں کرا۔
میں کرا بادشاہ فرمائے جس کاغذ کے ٹکڑے تے لکھے نا میت کرے ہن کاغذ کا ٹکڑا میں حسین کے ہاتھ رکھ میں اس تے لکھا جواب جڑا کہ حسین میت کرے بادشاہ جواب لکھنا شروع کیتا مالک نے کہ آدر میں دساں بھی یزید کیا ہے میں حسین کیا ہے بادشاہ حسین یزید تے اپنا فرق دسے فرق کیا ہے مالک فرمائے کاغذ کا ٹکڑا لیا مالک اس کو خط لکھیا خط لے کے علی دا پتر پہ فرمائے تو ہے کافر زمانہ تجھے کیا پتا میں وقار شریعت ہونا یا ہوں تو ہے کافر زمانہ تجھے کیا پتا میں وقار شریعت ہونا یا ہوں تو رضائے خدا کا ہے منکر مگر میں رضائے خدا سے بھی شاداب ہوں جس کی تعبیر تجھ کو مٹا جائے گی میں محمد کی آنکھوں کا وہ خواب ہوں تو نجاست کے پیکر کے لطفے سے ہے میں جہان طہارت کا مہتاب تو نجاست کے آنگن کے لطفے سے ہے میں جہان طہارت کا مہتاب ہوں آج فرمائے آدم میں فرق نسا میرا وہ گھر ہے جس کا کردار بھی مثل قرآن میں ڈھلتا رہا تو نجاست کے آنگن میں پلتا رہا میں محمد کے سینے پہ چلتا نجاست کے آنگن میں پلتا رہا میں محمد کے سینے پہ چلتا رہا ولید ابن عتبہ کا دربار بادشاہ جدا کہ میں محمد کے سینے پہ چلتا رہا اس میرے بادشاہ نے بدوے کہتے حسین تے نہیں پتا سارے کو جنگجو ڈھیرے سارے کو بہادر ڈھیرے سارے کو دلیر ڈھیرے سارے کو فوج ڈھیرے سارے کو شاہیاں ڈھیرے سارے کو خزانے دولت ڈھیرے مالا فرمایا بارہا تو شجاعت کی باتیں نہ کر کس قدر ہے شجاع مجھ کو احساس ہے بارہا تو شجاعت کی باتیں نہ کر کس قدر ہے شجاع مجھ کو احساس ہے جس سے لڑتے رہے تیرے اجداد بھی وہ شجاعت ابھی تک میرے پاس ہے جس سے لڑتے رہے تیرے اجداد بھی وہ شجاعت ابھی تک میرے پاس ہے جس سے لڑتے رہے تیرے اجداد بھی وہ شجاعت ابھی تک میرے پاس ہے پاس باہوں میں دین خدا کا مگر اے تیرے جیسے کمینوں کا کیا پاس ہے تیرے لشکر میں لاکھوں ہے پھر کیا ہوا میرے لشکر کا سالار عباس ہے تیرے لشکر میں لاکھوں ہے پھر کیا ہوا تیرا ہاتھ مقروض ہے جناب وفادہ تیرا قاضی المارد نوکر ہے تیرے لشکر میں لاکھوں ہے پھر کیا ہوا میرے لشکر کا سالار عباس ہے اس کہ حسین سڑے کو شاہیاں ڈھیر سڑے کو خزانے ڈھیر میں تو پتر ہے میں طہارت کے گلشن کا ایک پھول ہوں ہاں نجاست کے گلشن کا مالی ہے تو فوج شاہی خزانہ تیرے پاس ہے پھر بھی میرے ہی در کا سوالی رسالت نعرہ حیدری ماشاءاللہ بھی ماشاءاللہ بہت کو فوج شاہی خزانہ تیرے پاس ہے پھر بھی میرے ہی در کا سوالی ہے تو پھر بھی میرے ہی در کا مالی کو دلے کے ہن تیاں داری کرائی بھی نہیں سنی بھی نہیں اس نے کی اشارہ ہوئے ولید ابن عتبہ کے دربار حسین کر لے جو اشارہ کر کے دے ہن موقع پائے دینا رو باباس بھیرا کوئی نہیں دیتا ہو سے لکھن دے تک نہیں پہنچے مہربانی کر موقع پا اتھائی شہن چنگ شہید کر دے بدول دے پول کروڑ لے کے مالک اس کمینے دی اکے چک پائی بادشاہ حسین پہ فرمینن میں حسینی تو سفیان کی نسل سے تیرے ہاتھوں سے مر جاؤں یہ ممکن نہیں میں حسینی تو سفیان کی نسل سے تیرے ہاتھوں سے مر جاؤں یہ ممکن نہیں تیرے جیسے کمینے کی تلوار کو دیکھ کر میں بھی ڈر جاؤں یہ ممکن نہیں تیرے جیسے کمینے کی تلوار کو دیکھ کر میں بھی ڈر جاؤں یہ ممکن نہیں ہر بندے دے بولن دی ضرورت ہی نہیں ہر حد دی ضرورت نہیں اس علاقے لو ہاتھ اٹھی رے جس دے بادشاہ کائے آل محمد دی مہر ہوئے زبان ذکر حسین جو بولے جس ذکر دے مہدی دی مہر ہوئے شدی بندے نہیں بولے دے بندیاں دے عقیدے بولے دے بندہ او ذکر بولے جن پاک بدول دے پاک پتر رزق ادا کرے کہ اپنے بچے کو کھواوے فقط تیری دھرتی دے فقط تو اور میں نہیں آ تیری دھرتی دے فیصلہ کرا کتنی مخلوق ہے میرے شہنشاہ تو رزق لے کے کھاندے رزق علی کے بیٹوں کا سردار سکندر کھاتے ہیں ارچی فرچی دوری خاکی مست کلندر کھاتے ہیں کیا شان بخشا ہے حسنین کی ماں نے غازی کو ہاتھوں والے صدیوں سے بے ہاتھ کا لنگر کھاتے ہیں اشارہ ہے حسین کل ہے
اتھائی بطول دے پتر نو شہید کر بطول دے پرد کروٹ لئی آج فرمایا میں حسینی تو سفیان کی نسل سے تیرے ہاتھوں سے مر جاؤں یہ ممکن نہیں تیرے جیسے کمینے کی تلوار کو دیکھ کر میں بھی ڈر جاؤں یہ ممکن نہیں تیرے جیسے کمینے کی تلوار کو دیکھ کر میں بھی ڈر جاؤں یہ ممکن نہیں اپنے مولا کا رتبہ بتائے بنا واپسی اپنے گھر جاؤں یہ ممکن نہیں بادشاہ فرمایا سر جو کٹتا ہو خالق کے واسطے پھر بچا کے میں سر جاؤں یہ ممکن ہے پھر بچا کے میں سر جاؤں شبیر فرمایا پھر بچا کے میں سر جاؤں ہاتھ کے کمینے دماؤ تو میں رضاوت سے دے روزن المسو پھر بچا کے میں سر جاؤں یہ ممکن نہیں اور فرمایا تیرے دل میں ہے شیطان کا گھر مگر اور میرے دل میں محمد کا عکاسہ ہے تیری جرت نہیں تو مجھے کچھ کہے کیونکہ میرا محافظ تو اکبر میرا محافظ تو بابا جی میرے تو پہلے اس رنگ کے دربار ولید کسے پڑے ہو بے شک نہ پڑے اگر سیدی محنت ہوئے تو رائے گاہ نہ جاوے میرا محافظ تو عباس ہے جدا دو فریق لڑ پہ بیٹھنا ایک فریق زیادہ گرم ہوئے طاقتور ہوئے اس دی غریب بندے تے تک نہیں پہنچی یا جڑا بندہ حق تے ہوئے وہ دی باطل تے تک نہیں پہنچی ہن ایک لفظ ہم نے جدا تک نہ پوے بندے نے تو کیا ہے تیری اوقات کیا ہے تیری حیثیت کیا ہے اے لفظ میں شاعری پہلی باری لے کے تیری اوقات کیا ہے تیری حیثیت کیا ہے اس ویلے جدا حسین بادشاہ سے سردنا چاہے نا بادشاہ حسین فرمایا اللہ اکبر دروازے تے سرکار وفا بادشاہ کھڑے ہیں جیویں اللہ اکبر دی صدا بلند ہوئی سرکار وفا انجے جیویں دسا پانی لے آندے جیویں بھوکا شیر اپنے شکار والے پاسے آندے وفا دے پروردگار سفر دے پروردگار تے قدماں تے ہتھ لایا یا ان کیوں نہ کھا اپنے دور دے محمد دے قدماں تے اپنے دور دے علی ہتھ رکھا ان عباس شہنشاہ سخی حسین دے قدماں تے ہتھ لا کے مالک کو فرمائے دے عزت دے مجھ کو محمود کے لاڈلے میں بدل دوں ابھی ان کے مقصوم کو عزت دے مجھ کو محمود کے لاڈلے میں بدل دوں ابھی ان کے مقصوم کو دیکھتا ہوں یہ خاکی بشر بے خبر کیسے آنکھیں دکھاتے ہیں معصوم کو دیکھتا ہوں یہ خاکی غازی پر میں دیکھتا ہوں یہ خاکی بشر بے خبر کیسے آنکھیں دکھاتے ہیں معصوم کو ایک پل میں بتا دوں خدا کی قسم اور شان تیری زمانے کے مرحوم کو ایسے کاٹوں گا ان کو کہ معیشت ترک بھول جائیں گے بچت کے مفہوم کو ایسے کاٹوں گا بس اجازت دے پابند نہ کرا ایسے کاٹوں گا ان کو کہ معیشت تلک ایسے کاٹوں گا ان کو کہ معیشت تلک بھول جائیں گے بچت کے مفہوم کو ایسے کاٹوں گا ان کو کہ معیشت تلک میرا کریم اللہ رحیم اللہ تیرے شہنشاہ مدی عزت واسطے میں لفظ ادا کرنے ہمت دے میں انہوں طاقت دے میں جس میں آرتے میں پڑھا اس میں آرتے سنے بادشاہ فرمایا آدل میں نسا جدا نعرہ تکبیر بلند ہویا عباس کلمت حضرہ کے عزت دے مجھ کو محمود کے لاڈلے میں بدل دوں ابھی ان کے مقصوم کو دیکھتا ہوں یہ خاکی بشر بے خبر کیسے آنکھیں دکھاتے ہیں معصوم کو ایک پل میں بتا دوں خدا کی قسم شان تیری زمانے کے مرحوم کو ایسے کاٹوں گا ان کو کہ معیشت تلک بھول جائیں گے بچت کے مفہوم کو غازی پلید علی پاس رٹھا غازی فرمایا اس کمینے نواق بھائی کیا ہے تو کیا تو میں بتاؤں تجھے کس کا کیا مرتبہ کیسی بنیاد ہے تو نواسا نبی کا ہے خون علی تو حرامی حرامی کی اولاد ہے تو حرامی حرامی کی اولاد ہے حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کا دامن بھگو رہا ہے جی آسمان پہ اداس بادل تیری محبت میں رو رہا ہے صبا جو گزرے کربلا سے صبا جو گزرے کربلا سے اس کو کہتا ہے عرش والا تو اور دھیرے گزر یہاں سے میرا حسین سو رہا ہے تو اور دھیرے گزر یہاں سے کیونکہ سال ثواب کی مجلس ہے مالک درجات بلند فرماوے میرے تو بعد قدیمی ولایت میرے کہنا شہنشاہ مد کمال مدا خان قبلہ افتخار الحسن حسینی صاحب کمال کتاب کر سکتے تو میرا دل ہے کہ میں لفظ موت تے دو مسدس اس کے بعد شاید بھائی آجا سن
اس تو بعد کبیر والی نوکری ہے مالک سفر پہ خطر پر میں سن اب جی کبھی محسن کبھی عرفان کبھی فاضل و ناصر کبھی محسن کبھی عرفان کبھی فاضل و ناصر سیدہ تیرا آنگن ہے کہ مقتل کی گلی ہے کبھی محسن کبھی عرفان کبھی فاضل و ناصر سیدہ تیرا آنگن ہے کہ مقتل کی گلی ہے ہم قبر میں جانے سے کہاں ڈرتے ہیں لوگوں اس موت کے پردے میں ملاقات علی ہے اس موت کے پردے میں ملاقات علی ہے تین نوکران کی گل کریں گے تین نوکر تین صحابی تین بادشاہ دے عاشق پہلا عاشق پہلا صحابی نام جس کا مظاہر توجہ ہے جی تھوڑا جی ماحول بن لوے پہلا عاشق پہلا صحابی نام جس کا جناب مظاہر مظاہر گھر جو چلنے لگے بیوی موٹا ہلایا موٹا ہلا کے ادن روز نبی دی کچہری جا کے بہنے روز وجہ تخلیق کائنات نبی دی قدم بوسی کرے نے روز شہنشاہ مندر دربار چوے نے کدی نبی نو آکھیا سن پتر عطا کرے کدی نبی نو آکھو سن پتر عطا کرے جناب مظاہر کہ نبی بادشاہ کو ویسا وجہ تخلیق کائنات نبی شہنشاہ کو ویسا قدم بوسی کرے سا قدم بوسی کر کے آج نبی تو پتر منگسا سمجھے جی آخری لالا آج بادشاہ کو ویسا دے پتر منگسا جناب مظاہر گھروں چلے دربار رسالت امام وجہ تخلیق کائنات اللہ دی کلی رحمت نبی 1,93,999 نبی دے سردار نبی دے دربار چاہے اللہ دے مکی اللہ دے مدنی اللہ دا عربی اللہ دا سونا اللہ دا میٹھا اللہ دا محبوب اللہ دا حبیب اس بادشاہ دے قدم نبی دے حسنین دا نام نہیں زیب زمان نہیں سید آدھا بابا شرافت دا کعبہ اس نبی دی قدم بوسی کی تھی بادشاہ دی قدم بوسی کر کے جڑا بادشاہ ٹورے دا قرآن بن دے ٹورے دا قرآن بن دے سپنے دا قرآن بن دے نبی دی قدم بوسی کر کے بادشاہ دی قدم بوسی کر کے تو یا 4 قدم پیچھے ہٹ کے وہاں بھی رہی اس ویلے جلدی دے نال بادشاہ رسالت امام پہ فرمائے مظاہر تے نبی بھی آکھے نہیں نبی تو پتر منگے مظاہر تے نبی بھی نہیں آکھے نبی تو پتر منگے بادشاہ جی تسا دلان دے راز بہتر جان دے ہو میرے منگن دی تو ضرورت نہیں بادشاہ جی مہربانی کرو میں نے پتر عطا کر چھوڑو ارے میں نے پتر عطا کر چھوڑو نبی پہ فرمائے نے چل مظاہر میں محمد تین پتر عطا کر چھوڑیا میں نبی تین پتر عطا کر چھوڑیا دعا دے حق بلند کے مالک بڑے منہ چوں نکلی ہوئی گل اللہ دی تقدیر بن گئی بادشاہ جی مجھے یقین ہے کہ میرے پتر مل گئے صاحب چھوڑیا صادق تے سچے بادشاہ فرمائے تو صاحب چھوڑیا تے پتر میں نے مل گیا چلو علامہ صاحب آ گئے 5 یا 7 منٹ اسا پتر میں نے مل گئے مالک میرا دل ہے کہ میرے پتر کا نام ہی تجویز تو سن کرو پتر میں نے مل گئے لیکن میرے پتر کا نام تجویز بولو یار تو سن کرو بادشاہ فرمائے بس سن میں ہاں اللہ دا حبیب حسین میں محمد دا حبیب میں بڑا ٹھہرا دیتے میرے جملے کی قیمت چاہیے میں ہاں اللہ دا حبیب حسین میں محمد دا حبیب تیری گود چاون اللہ بچہ میرے حبیب دا حبیب حسین تیری گود چاون اللہ بچہ میرے حبیب دا میرے حسین دا ظاہراً زندگی زیادہ شرط ٹائم نہیں رہی ہے ظاہراً زندگی زیادہ حبیب ابن مظاہر دی نبی دی دعا نال دنیا تے آیا دنیا تے آمن دے بعد ظاہراً زندگی زیادہ ترائی شوال معظم نو علی بادشاہ دے گھر امام حسین بادشاہ دی آمد ہوئی بادشاہ حسین دی عزت دی قسمی حسین تے حبیب دی دوستی پائی گئی دوستی چ نہ رہی بابا جی عشق تبدیل ہو گیا حسین بادشاہ دا جناب حبیب عاشق بن گیا عشق حسین دی منزل بدلی گئی کئی بار بادشاہ دے عشق وچ مینوں حسین بادشاہ دی عزت دی قسمی بادشاہ دے عشق وچ جتوں حسین قدم چاوے ہا اوتے حبیب سجدہ کرے ہا جتوں حسین قدم چاوے ہا اوتے حبیب سجدہ کرے ہا بابا جی جتوں حسین قدم چاوے ہا اوتے حسین دا نوکر حبیب سجدہ کرے ہا دو ہی شخص جنہاں حسین بادشاہ دے قدماں تے کیتا سجدہ پہلی ہستی دا نام حبیب ابن مظاہر دوسری ہستی دا نام عباس ابن علی دوہاں کیتے بطول دے پتر دے قدماں تے سجدہ دوہاں نو بطول دے پتر دیتا انعام علامہ صاحب اگر حبیب سجدہ کیتا ہے حبیب نے نوا بڑا چھوڑے اگر غازی سجدہ
اگر حبیب سجدہ کیتے طبیب نہیں نوا کتنے جناب مظاہر ڈھیر سارا چھٹ کر گیا بالکل آخری مراحل والے پاس ٹر گیا جناب مظاہر کی تھی دعوت جناب رسول خدا دی مالک میرا دل آدھا ہے کہ تو اللہ دی کلی رحمت نبی ہو میرے بیڑے چ رحمت اللہ پہل رکھو بادشاہ فرمائے میں نماز ظہرین ادا کرے سا میں محمد تیرے بیڑے چا سا گھر آئے جناب حبیب دے کول حبیب جیٹھا بابا جان خوش ہو آدھن کیوں نہ ہو میں کائنات رسول نے دعوت دیتی ہے نبی دعوت قبول کی تھی آدھے بابا جان مہربانی کرو رسول اللہ کو کل لینا ہمیں نواسر نہ لائی کہ ہمیں تو سا ہو نبی دے صحابی میں ہاں حسین دا عاشق کل لینا ہمیں نواسر نہ لائی کہ ہمیں بادشاہ اسے جناب مظاہر بادشاہ والی خدمت دے جادر بادشاہ جی کل لینا بھی ہے نواسر نہ لائی کہ مالک فرمائے میں بھی آسا میرا حسین ہی آسا گھر آئے کہ جناب مظاہر حبیب نو آکے سودا سلب لیا سودا سلب لون دے کیتے جناب مظاہر ہے صدر بازار اتھے علی دا نوکر ہے جس دا نام عیسیٰ میں تیمار ہے جنہاں تو آج تریوی ذوالحج بادشاہ مندے اس نوکر دی شہادت آئی اے عیسیٰ میں تیمار علی بادشاہ دے دیتے ہوئے علم دے ناز پہ کریں دے جس علم دا نہیں علم مناجا ہر بندے نو موت دی خبر رستہ پہ فلام دے تیمر نہیں فلام دے تیمر نہیں فلام دے تیری قضا ہے فلام دے تیری قضا ہے عزت حیدر قرار دی قسم ہے اے تو حسین دے نوکر دا گزر ہو جا عیسیٰ دے نوکر عیسیٰ دے قدمت دے ہاتھ رکھیا عیسیٰ دے قدمت دے ہاتھ رکھیا تو علی دا نوکر ہے اور شبیر دا نوکر ہے ہر بندے نو موت دی خبر دسائیے دس سکتے ہیں اس حبیب دنیا قدر چھوڑیے حسین صاحب میں نے حسین کی فضیلت کی قسم ہے بڑے نازن پیدا دا محرم ہوسی کربلا دا میدان حسین دے قدم جمعے دے حبیب شہیدوں سے دا محرم کربلا دا میدان حسین دے قدم جمعے دے حبیب شہیدوں سے بیسم دے سامنے حبیب قدم دیکھے حبیب ابن مظاہر بیسم دے سامنے آیا آدھے ہونا کی رکھیں آدھے دا محرم ہوسی کربلا دا میدان حسین دے قدم جمعے دے تو شہیدوں سے اس میرے ناز نہ لاتے بس یاد رکھ ابن زیاد دی شاہیوں سے کوفہ دشاروں سے کھجور دا درختوں سے تیرے سوڑی تے لٹکایا ویسے اسے دی موت دسائی اسے دی موت دسائی صلوات اکرم
اجازت ہے جی. حبیب ابن مظاہر ان موت کی خبر دسی میسم حبیب کی موت کی خبر دسی میسم حیران ہو گیا دے میں نو علی بادشاہ علم منایا تا کہتے میں علی دے دیتے علم تے ناز کر کے تے موت کی خبر دسی کہ تو میں موت کی خبر کتے دینے میں لگے حضور حبیب دے چومے ہیں قدم میں نے صدا ابن علی کے ہمت مجھے بخشی ہے بلی ابن بلی نے میں حشر تلک موت بتا سکتا ہوں سب کو یہ علم مجھے دیا ہے حسین ابن علی نے. چلو آخری صدر حبیب واپس آیا. موت کیا ہے؟ حبیب واپس آیا. ایسا کہتا محرم کربلا دا میدان حسین دے قدم جمعے دے دیتے ہیں شہیدوں میں. حبیب واپس آیا. حسین بادشاہ تے حسین دے نام دے دی آمد دا پتہ لگا. عشق حسین دی منزل ودی. حبیب مکان دی چھت تے آیا. چھت تے آ کے حسین دے نام دا انتظار کرنا شروع کیتا. بادشاہ سامنے دی تھے. بادشاہ مندے سلوات پڑھدا رہا. عشق حسین دی منزل ودی. بابا جی ہونا دے کلہ نہیں ماں پیو ادھر لے جا کے شہنشاہ مندے استقبال کرے. عشق حسین سیڑھی یاد نہ رہی. حبیب مکان دی چھت تے لے آیا. حبیب تے موت آ گئی. حبیب تے قضا آ گئی. حبیب دنیا تو ٹر گیا. مظاہر جوان پتر دا میت چایا. علیحدہ کمرے چ رکھیا. کمرے چ رکھ کے بادشاہ مندے استقبال کیتا. علیحدہ کمرے دسترخوان بچھایا. دسترخوان بچھا کے مولا بسم اللہ لنگر شروع کرو. اسرین دے نانا پہ فرمے دے آج میں نہیں آج حسین شروع کرے سے. حسین بادشاہ دے قدم اب کہتا مولا تو صحیح بادشاہ ہو تو سا شروع چا کرو. بادشاہ حسین فرمائے آج میں نہیں حبیب شروع کرے سے. آج میں نہیں حبیب شروع کرے سے. دین میں چلے جانا مولا حبیب تو ڈر گئے. حبیب تے قضا ہے. حبیب دنیا چھوڑ گئے. حضور بادشاہ حسین فرمائے میں نے سنجان میں حسین ہاں میں طبیب فطرت تھا. بادشاہ حسین فرمائے جناب رسالت ماں پہ قدمت اطلاع قدمت اطلاع کے دن نانا جان میرے نال آؤ. سنجو رسول اٹھے کبھی مظاہر اٹھے. جو اس پاس سے بادشاہ حسین ٹر میں جس سے کمرے دے اندر حبیب دی میت پئی ہے. حبیب دی میت علی کمرے چاہ کے سجا ہاتھ نانے دے قدمت رکھا. کھمبا ہاتھ مظاہر دے پتر حبیب دے موٹے تے رکھا. حسین فرمائے دے طبیب فطرت کا فیصلہ ہے کربلا کے طبیب اٹھ جا. طبیب فطرت کا فیصلہ ہے کربلا کے طبیب اٹھ جا. طبیب فطرت کا فیصلہ ہے کربلا کے طبیب اٹھ جا. نصیب تجھ کو بلا رہا ہے وصول کر لے نصیب اٹھ جا. نہ موت تجھ کو مار سکے گی ہے زندگی بھی قریب اٹھ جا. خدا کی مرضی ہے میری مرضی میں کہہ رہا ہوں حبیب اٹھ جا. میں کہہ رہا ہوں حبیب میں آ کر دا مجبورہ فائد صحابی حسین ابن علی دا حبیب ابن مظاہر جنہیں ایک نہیں دو زندگیاں عطا ہوئیاں. جتنے اللہ دی دتی زندگی ختم ہو گئی وہ تو شبیر دی دتی زندگی شروع ہو گئی. بادشاہ مدی عزت کی قسم حبیب اٹھا قدم حسین تے ہاتھ رکھا. سچا ہاتھ بادشاہ رسالت ماں دے قدمت کبا ہاتھ حسین دے قدمت رکھ کے مولا اٹھے جو مل گئے ہیں جتنے ملک الموت میرا روح قبض کر کے لے گیا ہے. واپس کیوں بلایا نے؟ بادشاہ فرمایا نہ بلا وہاں شہدائے کربلا میں تجھی کو ہی بنا گیا ہے. شہید ہوں گے جو 72 انہی میں تجھ کو چنا گیا ہے. ابی علی رحمت اللہ بغض علی لعنت اللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد اجل فرج محمد